جی زاہد بھائی دوبارہ بتائیں. تو جو جی جی اسٹیج جو بسم ہم نے اللہ. اوپر کمٹمنٹ کی اور ہم اپنے ایریاز میں آگے پرفارم کرنے کے لیے، اب ہم اسٹیج 2 پہ جو پرفارم کر رہے ہیں وہ سارا پرفارم کرنے کے بعد ہم نے چلے جانا ہے، رائٹ؟ وہ نیکسٹ پروسیس ہے. ہم یہاں سے جی جائیں گے اور قبر میں، جیسے آپ نے بتایا، پی ایم میں ہولڈ کریں گے جب تک آخرت کا لاسٹ ڈے نہیں آ جاتا، رائٹ؟ اینڈ دین پھر ہاں. جو لاسٹ ڈے آئے گا پھر ہمارے اعمال ایویلویٹ ہوں گے. تو یہ سارا پروسیس جی. ذرا تھوڑا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اس پروسیس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ واٹ از ٹائم اینڈ اسپیس. کیونکہ اگلا سوال یہ ہوگا کہ جو لوگ پہلے مر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ بھی برزخ میں ہیں، رائٹ؟ تو اگر وہ برزخ میں ہے تو اگر میں آج فوت ہوتا ہوں، دنیا سے جاتا ہوں، مر جاتا ہوں، تو میں تو آج جاؤں گا برزخ میں. تو بہت زیادہ لوگ تکلیف سہیں گے، یا وہ لوگ زیادہ انجوائے کر لیں گے اور میں کم انجوائے کر لوں گا، رائٹ؟ تو عقل میں یہ بات سمجھ نہیں آتی، مطلب کہ یہ معاملہ کیسے ہے. آل رائٹ. اب اس میں یہ جو 6 دن کی بات ہے کہ تخلیق کا جو پروسیس ہے، اس میں یہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 6 دن میں پوری کائنات تخلیق کی، تو اس میں اس وقت ٹائم نہیں تھا ایکچولی. یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک بندہ اپنے روم میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے ایک جگہ پہ روٹیاں بن رہی ہیں، اور اس کے سامنے ایک جگہ پہ گوشت بن رہا ہے، اور اس کے سامنے ایک جگہ پہ سامنے بلڈنگ کنسٹرکٹ ہو رہی ہے، اور ایک جگہ کے ایک اس کے پیچھے ایک جگہ پہ جناب جو ہے لکڑیاں کاٹ کے فرنیچر بنایا جا رہا ہے، رائٹ؟ اور پھر اس کے اس کے ساتھ اس کے جو گھر والے ہیں، جو اس کے ساتھ اس کے گھر والے ہیں، وہ اس سب کو دیکھ رہے ہیں، رائٹ؟ اور ایک جگہ پہ کھانا پک رہا ہے، ایک جگہ پہ گھر بن رہا ہے، ایک جگہ پہ فرنیچر بن رہا ہے، ایک جگہ پہ جنگل ہے، ایک جگہ پہ درخت ہیں، ایک جگہ پہ پھر روشنی ہے، ایک جگہ پہ اندھیرا ہے، اور وہ سب لوگ وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں سارا کچھ. اور ابھی یہاں نہ ٹائم ہے نہ اسپیس ہے، اٹس لائک فار ایور. وہاں ٹائم نہیں ہے ایکچولی. پھر کیا ہوا کہ جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ سب دکھانے کے بعد اکٹھا کیا اور وعدہ لیا کہ آپ لوگ دنیا میں آپ لوگ ان میں سے سب سے بیسٹ کس کو مطلب کیا آپ میرے ہی بندے ہو، پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم بندے آپ کے. لیکن اس سارے منظر کو دیکھ کے کسی نے گھر پسند کیا، کسی نے آگ پسند کی، کسی نے روشنی پسند کی. اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایک ٹائم اینڈ اسپیس کی ڈائمنشن میں ڈالا، ان کو اپنے اس خواب تک پہنچانے کے لیے جو خواب انہوں نے ذہن میں سوچا تھا. تو میں ابھی آپ کو ہمارے پہلے سیشن میں ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے میں اور آپ جب بازار جاتے ہیں تو ہمیں بازار سے گزرتے ہوئے، لیٹ سے اگر مجھے آپ کو ریموٹ کنٹرول گاڑی پسند آ گئی، تو ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک دکان پہ بریانی مل رہی ہے، ایک دکان پہ کپڑے مل رہے ہیں، ایک دکان کے اوپر لیٹ سے فرنیچر مل رہا ہے. لیکن جس دکان پہ ریموٹ کنٹرول گاڑی ہوتی ہے، آپ پورے بازار میں صرف آپ کے ذہن میں وہی ہوتا ہے. اور پھر جیسے ہی آپ کو موقع ملتا ہے، آپ کے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ مطلب آپ کے ہاتھ پہ اختیار آتا ہے، تو آپ پہلے اس چیز کو خرید لیتے ہیں آپ. تو ایسے ہی اس ٹائم پہ جب ارواح وہیں تھیں اور یہ تمام سب ڈفرنٹ 6 ڈائمینشنز کے اندر وہ چیزیں دیکھ رہی تھیں جہاں پہ ٹائم نہیں تھا ایکچولی، تو وہ ان چیزوں کے بارے میں دھیان کر کے بیٹھی ہوئی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یار میں نے تم کو بنایا تھا اپنے لیے، اور تم نے چیزیں پسند کر لی ہیں، چلو پھر اب چیزوں میں جا کے رہو. لیکن اب وہاں زیادتی ہو جانی تھی، جس کو اب دنیا مل گئی تو دنیا کے ساتھ میں گناہ بھی پھر ہوں گے، تو وہ پھر اب ایونچولی اس کو اپنے ارد گرد آگ نظر آئے گی، اور پھر وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور وہ جس نے جنت پسند کر لی تو وہ وہاں پہ کہے گا کہ یار میں تو اللہ تعالیٰ کی دیدار سے بہت اعلیٰ کی چیز تھی، اللہ آپ نے مجھے یہ نہیں دکھایا بتایا. وہ کہیں اس کے اندر ڈیپ ڈاؤن چھپا ہوا تھا. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سارے پروسیس کے اندر پھر اس کو ایک الگ سا ایک پورٹل، ایک دروازہ، ایک ڈائمنشن کھولی، جس کو ٹائم اینڈ اسپیس کی ایک دروازہ بنایا، ٹائم اینڈ اسپیس کا، کہ تم اس کے اندر جاؤ اور اس
اس خواب کے اندر کی زندگی گزارو، اتنا ٹائم گزارو. ادھر تم بیٹھے ہوئے ہو، تم پہنچ چکے ہو اپنی ڈیسٹینیشن پہ کیونکہ تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے جنت. لیکن اس جنت تک پہنچنے کے لیے جو تمہیں کرنسی چاہیے وہ اس کمرے میں جاؤ اور وہ تمام سارے اعمال لکھ کے آؤ. اب وہ گیا، واپس آ گیا، لیکن جب وہ اس کے اندر گیا، اس کے اندر ایک الگ ٹائم ڈائمینشن تھی کہ اس کے اندر وہ 50 سال تک ہے، مطلب کیونکہ وہ سورج کے حساب سے ہے، دن اور رات 12 منتھ کے کانسیپٹ سے ہے، جو کہ اللہ فرماتے ہیں یہ سب برحق ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گا. کہ تم تھوڑی دیر کے لیے آئے اس کے اندر، تم یہاں سے واپس نکل آؤ گے. اب اس میں جانے سے پہلے ایک ٹائم آیا، اور اس سے نکلنے، مطلب اس عالم ارواح سے دنیا میں جانے تک کا ایک ٹرانزیشن ٹائم تھا کہ اب اس کو بھلانا ہے، اس سب کو بھلا دینا، اس سب کو، تاکہ وہ دوبارہ سے ریسٹارٹ کرے، ایک لاسٹ راؤنڈ اس کو دینا. پھر جب وہ دنیا میں آ گیا تو دنیا سے نکلتے وقت اب وہ گند اس نے اکٹھا کر لیا، اب اس گند سے نکال کے پھر اس کو ایک فیز میں رکھنا ہے تاکہ تھا تو میرا ہی، اس کی معافی ہو جائے. اور پھر اس کے بعد یہ میرے پاس واپس آئے گا، اور پھر ہم کیا کریں گے کہ ایک ڈیسیجن بنائیں گے. اور ڈے آف ججمنٹ بھی پہلے سائڈ پہ کہیں آلریڈی چل رہا ہے. تو جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ والے جو ہیں سارے، ان کو پتا کہ یہ سب کچھ ان پروگرس، ان پیرلل ہے. لیکن اپنی اپنی ڈائمینشن اور اپنے اپنے نتیجے تک پہنچنے کے لیے، جو اس کے خواب تھے، جو اس کا پک اینڈ چوز تھا، اس تک پہنچنے کے لیے اس کو ان ڈائمینشنز میں، ان دنیاؤں میں، ان نقشوں میں پھر ان لوگوں کو وہاں پہ جانا پڑتا ہے. وہاں پہ ایک فکس ٹائم اینڈ ڈومین کے کانسیپٹ میں ڈال کے اس کو وہاں پہ رہنا پڑتا ہے. پھر جب اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، پھر کنسیپچولی اس کو وہاں سے نکال کے برزخ میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر جب وہ برزخ میں ایک سرٹن ٹائم میں رہتا ہے، وہاں پہ ٹائم نہیں، اٹس سیم، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے تھا، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے لگتا ہے وہیں ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا. وہاں ٹائم اینڈ اسپیس نہیں ہے. تو یہ اب ایسی بات ہے کہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس جب ہم اس سے نکلیں گے تو وی ول ریئلائز کہ اچھا وہ تو خواب تھا. اس کو آپ ایسے ہی سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ایک خواب میں انسان میلوں اور گھنٹوں، میلوں سالوں کا سفر کر لے، لیکن اٹھے تو اس کو پتہ لگے میں تو 1 گھنٹہ ہی سویا ہوں بس. کچھ ایسی کیفیت ہوگی کہ جس وقت انسان یہاں سے باہر نکلے گا، اور اس میں ایک برزخ، ایک مڈل سٹیج ہے جس کو پھر اگین ایک بخشش کا سامان کا ذریعہ، ایک مطلب. تو اب جب اس کا وہ ٹائم ختم ہوگا تو اس کو وہ جو پورے اتھارٹی دی تھی ٹو ڈو سم تھنگ نیو، وہ سے لے لیا جائے گا. دیٹس اٹ. ابھی وہ جو پک اینڈ چوز اس نے کیا تھا عالم ارواح میں، اب سیکنڈ راؤنڈ میں اس کو دوبارہ اتھارٹی دی جائے گی ٹو سی ایوری تھنگ، اور پھر اس سے وہ اتھارٹی لے لی جائے گی، اور پھر اس کو ججمنٹ سنایا جائے گا. تو برزخ کے اندر از جسٹ دا اسٹارٹ آف دا نیکسٹ ٹائم. اٹس اے ویٹنگ ایریا. ایسے عالم ارواح کے بعد ایک ویٹنگ ایریا تھا جس میں ہم اپنے والدین کے پیٹ سے دنیا میں آئے. پھر دنیا میں از دا ایکچوئل ٹائم جہاں پہ آپ کے پاس اجازت تھی، اس کے اندر بھی بڑھاپا، جوانی اور بچپن ہے. لیکن جب اب یہاں سے نکل کے برزخ میں چلے گئے تو اب اگین ایک ڈفرنٹ ڈائمینشن کی ویٹنگ ایریا. وہ مجھے اور آپ کو 12 منتھ کے حساب سے لگ رہا ہے، لیکن وہاں کوئی ٹائم ڈومین نہیں ہے. اٹس جو بھی وہاں جاتا ہے وہ ایک اسپیسیفک ٹائم تک اس میں رہتا ہے، جتنا اس کا پورا ٹائم ہے. مطلب یہ سب کام برابر ہی چل رہے ہیں. اب یہ بڑا فلسافیکل بھی ہے، اور خواب کے اندر خواب ہے، دوسرے کا خواب ہے، اب اس کے خواب میں چلے گئے. وہ آپ ایک دو انگلش فلمیں میں نے دیکھی ہیں اس کانسیپٹ کے اوپر کہ خواب کے اندر خواب ہے اور آپ دوسروں کے خواب کے اندر بھی جا رہے ہیں، اور پھر دوسرے کے خواب کے اندر، اپنے خواب سے دوسرے کے خواب کے اندر جا کے اس کی خواب کی چیزیں اپنے خواب میں لے کے آ رہے ہیں، جبکہ وہ بھی خواب ہے، یہ بھی خواب ہے، اور اس پہ ہم لڑ رہے ہیں. جس پہ ہم کہتے ہیں کہ جو مجھے ملا میں اس پہ ہی رہوں، اور ایگری کروں کہ جو مجھے ملا اب اس میں واپس جاؤں. تو عالم ارواح، اور اس سے پہلے ایک کانسیپٹ تھا جب ہم اس کے ساتھ تھے پیورلی. پھر ایک پردہ آیا اور عالم ارواح میں آ گئے اور تمام چیزیں دیکھی. پھر اس کے بعد پردہ آیا، دنیا میں آ گئے، اختیار ملا کہ جو وہاں پسند کی تھی اس سے ڈیفر کر رہے ہو، یا جو کیا تھا پھر وہی دوبارہ کرے گا. جیسے اگر اس کو گاڑی پسند ہے تو پورے بازار میں گاڑی بھی اس کی نظر جائے گی، اسی رنگ پہ اس کی نظر جائے گی. پھر جب وہاں سے واپس نکلا تو ایک وہاں پہ ویٹنگ ایریا، اور پھر اس کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچ جائے گا جو اس نے آج پک کیا تھا، اس کا رزلٹ بھی پیچھے ہی ہے اس کے. اب جس نے اس کو پک کیا ہے نبی، آپ دیکھیں گے یہ جہنم میں ایسے ہوں گے، وہ ابھی بھی جہنم میں ہی ہے. لیکن اس کو، اس کے انٹلیکٹ کو ایک سیکنڈ راؤنڈ دیا دنیا میں آ کے کہ میں نے یہ نہیں کیا، یہ تیرا ڈیسیجن تھا.
بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں کہ تجھے معاف کر لوں. تو پھر بہت سے لوگ کہیں گے کہ اللہ نے کرم کیا, بہت سے کی بخشش ہوگی, بہت سو کی شفاعت ہوگی, بہت سو کو معافی ملے گی, پھر ایک پورا پروسیس ہے. اسی کے درمیان میں پھر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نیگیٹو فورس ڈالی, دیکھا کہ اس سارے کے اندر مجھے کون پک کرتا ہے, کون صفات, ہم نے آدم کو صفات کا نالج دیا, کون صفات کے نالج کے ساتھ مجھے پسند کرتا ہے اور میری طرف واپس آتا ہے. سو ایونچولی کچھ ایسا منظر ہے سارا. اگر آپ کے سامنے یہ پورا منظر ہو تو آپ عجیب سی کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ یار اگر سب کچھ ڈیسائیڈڈ میں نے پہلے ہی کیا ہوا تو پھر یہاں پہ میں کیا کرنے آیا ہوں. تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں نے کچھ غلط ڈیسائیڈ کر لیا تو اللہ سے معافی مانگتا ہوں, اور اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات کو پک کروں اور اپنی خواہشات کو پس سے پش ڈال کے اللہ کا ہو جاؤں. کیونکہ بہت سے لوگ قرآن, دین, ذکر کے بارے میں جاننے کے بعد بھی اپنی خواہشات کے پیچھے رکھتے ہیں. مطلب دے ڈونٹ ہیو دا ابلٹی, ان کے پاس وہ انٹلیکٹ نہیں جہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ سن نہیں رہی, یہ سوچ نہیں رہے. اچھا, اگر آپ زندگی کی بات کریں, برزخ کی بات کریں, عالم اروا, مجھے لگتا ہے عالم اروا سے پہلے بھی کچھ تھا. عالم اروا, عالم دنیا, عالم برزخ. جب دنیا میں آتا ہے انسان کیا کہتا ہے کہ میں پہلے تھا ہی نہیں, پھر اس کو پتہ لگتا ہے میں پہلے تھا. ایسے ہی جب یہ برزخ میں جائے گا تو, اور جب برزخ سے باہر نکلے گا تو اس کو برزخ لگ رہا ہوگا کہ کچھ بھی نہیں تھا یہ. کیونکہ حشر کے میدان میں وہ کہے گا کہ کاش مجھے نہ اٹھایا جاتا. حالانکہ جو قبر میں ہوگا اپنی, اور اس کو عذاب مل رہا ہوگا برزخ میں, ہم کمیں قبر نہیں کہنا چاہیے, برزخ کہنا چاہیے. برزخ میں جس کو عذاب مل رہا ہوگا اس کو تو اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا, لیکن قیامت کا دن اس سے بھی ہولناک ہوگا. تو کہے گا کاش میں ادھر ہی رہتا. مطلب یہ بھی ایک ٹرانزیشن سٹیج ہے, یہ فائنل سٹیج نہیں. اور ایک قرآن کی آیت جو ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر رہے تھے کہ میں نے تمہیں پہلے بنایا, تم ضعیف تھے, پھر تمہیں میں نے جوان کیا, پھر تمہیں بوڑھا کر دیا. مطلب تم تم نے تمہیں کچھ چیزیں پسند کی لیکن تمہیں پتہ نہیں تھا, پھر میں نے تمہیں موقع دیا, ابیلٹی دی چینج کرنے کی اپنے آپ, اینڈ دین تم دوبارہ ضعیف ہو گئے. برزخ میں اب تم چینج اپنے آپ کو نہیں کر سکتے. دنیا میں تمہارے پاس ابیلٹی تھی اپنے آپ کو چینج کرنے کی. ہم تو اس کو ایسے لے رہے تھے نا کہ پہلے تم بچپن میں تھے, پھر جوانی میں, پھر بوڑھے میں. جوانی میں آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں, لیکن آج تم نے اپنے آپ کو بدلا ہی نہیں. تو ہم اس قرآن کی آیت کو ایسے بھی لیتے ہیں, جبکہ وہ لٹرلی میننگ تو اس کے یہ ہے نا کہ پہلے آپ چھوٹے تھے, پھر آپ بڑے ہو گئے, پھر بوڑھے ہو گئے, تو آپ میرے پاس واپس آ رہے ہیں. لیکن اس کا ایک میننگ یہ بھی تو ہے کہ جب آپ اس لائف میں چینج کر سکتے ہو, عالم برزخ میں یو کینٹ چینج اینی تھنگ. عالم اروا میں بھی تم کچھ بدل نہیں سکتے تھے. اب ٹائم تھا تمہارا اپنا ڈیسیجن چینج کرنے کا. اس وقت جو ڈیسیجن چینج ہوا, اب چینج کر لو اس کو. اور پھر ایسی قرآن میں آتا ہے کہ جب یہ آ جائے گا تو کہے گا میں نے واپس جانا ہے, تو کہا جائے گا اب تم واپس نہیں جا سکتے کیونکہ تم آلریڈی 2 راؤنڈس لے چکے ہو. تو یہ معاملہ کچھ ایسا ہے, اٹس کوائٹ فلسافیکل, لیکن قرآن کی آیتوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ایک خاکہ بنتا ہے سامنے. تو یہ وہ خاکہ ہے. یو نیور نو, اس میں کچھ اور بھی اپ گریڈس آ جائیں لیٹر آن, اور اہل علم یا اللہ والے ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک اس کا کچھ اس سے بھی بہتر کچھ پریزنٹیشن ہو. بٹ سو فار میں یہی سمجھاؤں ان آیات اور احادیث کی روشنی میں کہ ابھی پروسیس چل رہا ہے. سو ہم پہلے اس کے ساتھ تھے, اسی کے ہی تھے. جیسے آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے اپنے نبی کا نور بنایا, پھر اس کو کافی دیر اپنے پاس رکھا, اس پہ نظر ڈالتے رہے. پھر دل بنایا, مطلب آتا ہے ایسے حدیث میں, پھر اس پہ نظر ڈالتے رہے. پھر آگے عالم ارواح میں چیزیں بنا کے سب ارواح کو وہ تمام چیزیں دکھائیں. پھر ان کو ایک طریقے سے ٹائم اینڈ اسپیس کی رومز میں پھینکا. تجھے اس روم میں پھینک رہا ہوں, ان کے رومز بھی آپس میں جڑے ہیں. اب میاں بیوی بچہ, میاں بیوی بیٹا بیٹی اپنے اپنے زونز میں آپس میں انٹر کنیکٹڈ چل رہے ہیں. حالانکہ ہر ایک کا اپنا حال ہے, لیکن آپس میں کیسے پرفیکٹلی ہم اٹیچڈ ہیں. جس وقت شادی ہو جاتی ہے تو بچے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں, اور پھر مرتا بھی اکیلا ہے. لیکن میں اس جگہ پہ ہم 5 بیٹھے ہوئے تھے, ہم 5 رومز میں گئے, باہر سے لاک لگ گیا, ٹائم بتا دیا گیا, اتنی دیر بعد ان کو باہر نکال لینا, جاتے وقت اس کی روح ڈال دو, نکالتے وقت ملک الموت کی ہیلپ لے لو. یہ سارے ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں. وہ کمرے آپس میں جڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ سب آپس میں ساتھ ہیں. اب انسان وہاں پہ لڑ مر رہے ہیں, ایک دوسرے کی چیزیں چھین رہے ہیں, اور وہ پیچھے کہہ رہا ہے یار کیڑے چکر سے پہ گئے ہیں, تو اتنا ٹائم رہ گیا, تو واپس آنا ہے. اور اس کے نزدیک ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا, اس کے نزدیک فیصلہ ہوا پڑا پہلے کہ جو تُو نے سیٹ کیا تھا وہ ہے, جا اب اس کے اندر چینج کر کے آ. وہ جا کے بھی وہی کام کر کے پھر واپس آ کے کہہ رہا ہے میں نے دوبارہ جانا ہے, تو اللہ یہ کہے گا نہیں اب دوبارہ نہیں جا سکتے. تو سیمس لائک جنت بھی ابھی ایگزسٹ کرتی ہے, اور قرآن میں ری انفورسمنٹ, قرآن میں
قیامت حشر کے میدان کا واقعہ سیمس لائک کہ وہ ہو چکا ہے، وہ ماضی کے سیغے میں ہے، اور اس کی ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ چیز کو رینفورس کرنے کے لیے ایسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہوگا، لیکن ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ یہ ان ڈفرنٹ ڈائمینشن ٹائم اینڈ اسپیس کی جو قید اور سے باہر یہ واقعہ ہو گیا ہوا ہے، لیکن میں ایک راؤنڈ ٹو میں آیا ہوں اس کو، اس میں کچھ بیٹرمنٹ لے کے آنے کے لیے، کیونکہ جب میں واپس جاؤں گا تو میں اس کو کہہ نہیں سکتا کہ آپ نے مجھے موقع نہیں دیا. خیر، سو یہ جو آپ عالم برزخ کے اوپر پوری احادیث کی ایک سیریز ہے، اور پھر عالم اور حشر کے میدان کے اوپر بھی ایک پوری ایک پورا ایک سیکوینس ہے. ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کچھ اس میں سے کہ خیر آگے بڑھنے سے پہلے ایک میرے دوست ایک تھے، اہل بیت تھے ماشاءاللہ، سید تھے، وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جتنے بھی چلے گئے اللہ سب کے درجات بلند فرمائے جنہوں. تو وہ کہتے تھے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا، اصل میں وہ مجھے بات یاد ہے. اٹ واز ویری ڈارک اینڈ ڈم لائٹ اینڈ اٹ واز سارٹ آف سم لیکوڈش فیس. تو میں حیران ہو گیا ان کی بات سن کے، وسیم بھائی کی کیا بات کر رہے ہیں، آج تک مجھے ان کی بات سمجھ نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو ایک خاص ٹائم سے پہلے یہ بھی نہیں یاد کہ مطلب اب آہستہ آہستہ میٹرک سے پیچھے کی بھی کوئی باتیں بول چکی ہیں، چند ہی یاد ہیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیا بات کی. پھر احادیث ملتی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء اللہ سے کہ ہم وہ وقت یاد ہے جب اللہ سے نے وعدہ کیا تھا. سیمس لائک دے ریوائوڈ آلریڈی دیٹ نالج. اور پھر اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ میں سب سے پہلے میں پہلا جس وقت آدم علیہ السلام کا آٹا گوندا جا رہا تھا، میں تب بھی نبی تھا. ہی ریوائوڈ سلولی باڈی ریوائیو کر رہی ہوتی ہے، عقل ڈاؤن لوڈ کر رہی ہوتی ہے اس ڈاٹا کو، اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد جب وہ پوری کمپلیشن کے پروسیس میں ہو جاتا ہے پھر وہ واپس چلے جاتا ہے امت کو اللہ کے حوالے کر کے. تبھی میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا ہر بندہ اپنا سیکوینس کر رہا ہے اور باقی کا وہ اللہ پہ چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ دنیا اگر حقیقی جگہ ہوتی تو پھر یہ دائمی طور پہ جنت بنا دی جاتی، لیکن یہ حقیقی جگہ نہیں ہے، اٹس اے اسمال ڈائمینشنل ٹیسٹ. تو جیسے ہی وہ انسان برزخ میں جاتا ہے، پھر برزخ میں اس کی قبر یا تو جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. اسے 4 سوال ہوں گے: تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور کیا تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا. پھر اس کے بعد وہ وہاں پہ رہے گا، اور جو صالح بندے کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ اس دلہا کی طرح بے فکر ہو کے سو جائے گا کہ جس کو پتا ہے کہ صبح اس کی دلہن اس کو اٹھائے گی. اس دلہا کی طرح، دلہن کی طرح نہیں، دلہا کی طرح جو سکون میں ہے، تسلی میں ہے، اور صبح اس کی دلہن اس کو اٹھائے گی. یہ ہے صالح بندے کی انٹرپریٹیشن حدیث میں. شہید کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں، وہ مرتے ساتھ ہی جنت کے باغوں میں ہیں. صدیق بندے اپنے رب کے ساتھ دنیا میں ہی ہیں. بلا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ میں سیتا، نہ میں پاکا وچ پلیتا، نہ میں آتش نہ میں کون. اور صحابہ کرام سے بھی ایسی بہت سی چیزیں واضح ہیں کہ زمین پہ لیٹے ہیں، پرواہ ہی نہیں دنیا کی. سیم کانسیپٹ ہے، مطلب نماز پڑھ رہے ہیں، ہوش ہی نہیں اپنی، دنیا آ رہی ہے، بانٹے جا رہے ہیں بانٹے جا رہے ہیں. سیم سیم اگر آپ صحابہ کی لائف میں دیکھیں گے آپ کو یہ انگ نظر آ جائے گا. اس کے بعد پھر برزخ کے بعد حشر کا میدان ہے، جس کی بہت زیادہ انفارمیشن ہے کہ جب تمام بکس اعمال ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے اور انسان اس دن پہلی دفعہ اپنے رب کو فزیکل آنکھ سے دیکھے گا. کچھ لوگ گندے اٹھیں گے اس دن، جنہوں نے دنیا میں اس ڈاٹا بیس کو، اس نالج کو نہیں لیا کہ اس وقت کرنا کیا. میں وہ آپس میں پوچھیں گے کیا ہم تو لگتا ہے ایک ہی دن رہے. مومن ان کو کہیں گے کہ کاکا ایک دن نہیں رہے، تمہیں ہوش ہی نہیں. جس کو تو انتظار ہو اپنے رب سے ملاقات کا، انتظار کا وقت مشکل گزرتا ہے. لیکن جو بندہ بھولا ہوا ہو کہ پیپر ہے، وہ کھیل تماشے میں لگ رہا ہے اور پیپر آ جاتے ہیں، کہتا ہے وہ مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملا. یہ سیم کیفیت ہے. لیکن جو محنتی بچہ ہوتا ہے وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ پیپر آئیں گے، اس کو نہیں دکھ ہوتا پیپر دینے کے بعد، وہ رزلٹ کا خوشی سے ویٹ کر رہا ہوتا ہے. تو پھر وہاں پہ مختلف پنچایتیں لگیں گی حشر کے میدان میں، مقدمے ہوں گے، کافروں کو، نہ ماننے والوں کو فرسٹ انسٹنس پہ سائڈ کر دیا جائے گا. پھر مسلمان اور منافقوں کے درمیان میں گروپ بندیاں ہوں گی. کچھ لوگ صدیقین ابھی پہلے ہی نکل گئے، شہداء بھی جنت میں ہیں، صالحین لوگ اور سیدھے ہاتھ میں بک پکڑا دی جائے گی. پھر کچھ لوگوں کے فیصلے ہوں گے، شفاعت ڈلے گی. پھر یہ سب لوگ پل صراط سے گزریں گے، پل صراط پہ منافق نیچے گر جائیں گے. پل صراط کے باہر آپ پرلی طرف جا کے پھر ایک اور پل ہے، اس کو کنترا کہتے ہیں، پھر اس کی پوری ڈیٹیل ہے. وہاں سے مومنوں کی آپس میں چھوٹی چھوٹی جو آپس کی باتیں ہیں، گلے شکوے، وہ ختم کیے جائیں گے. جنت میں آپ کلین ہو کے جائیں گے. اور پھر پورا جنت میں انٹری کے واقعات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اونٹ پہ بیٹھے ہوں گے، اس کی مہار ابو بکر صدیق بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے پکڑی ہوئی ہوگی، اور پھر جنت کے اندر فردر ڈیٹیلز ہے کہ اس کے 7 درجے، ہر درجے کے اندر انلمیٹڈ، ہر اب یہ 7 جنت نہیں ہے، ڈفرینٹ زونز ہیں ایکچولی، پروٹوکولز اور مقام مرتبے کے حساب سے سب سے بیسٹ جو یوم یا ٹائم یا زون یا ڈومین ہے یا ڈائمینشن ہے، وہ جنت الفردوس ہے، جس کے اندر ایک میدان ہوگا جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا. دیٹس دا بیسٹ جگہ جہاں پہ آپ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، جہاں پہ ایک مومن کو پلان کرنا ہے. تو یہ ایک میں آپ کو ویسے ایڈوائز بھی کر سکتا ہوں کہ یاسر قدئی ایک انگلش اسپیکر ہیں، ان کا بڑا اچھا کام ہے، بہت سے علماء کی جنت کے اوپر، جہنم کے اوپر، برزخ کے اوپر سیریز ہے پراپر. اگر آپ سنیں گے تو پوری موت، عالم برزخ، حشر کا میدان، عالم حشر، پھر جنت کے انٹرنس پہ جو ڈسکشنز ہیں، پھر جنت کی انٹرنس پہ جو ڈسکشن ہے، پھر جہنم اور جنت کی سٹوریز، اور اس کے اندر پھر اللہ سے ملاقات کی سٹوریز. اس پہ بہت ڈیٹا اویلیبل ہے احادیث میں. لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو بریفلی بتا رہا ہوں، اس میں جو سب سے اعلیٰ بیسٹ اپروچ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں، جس میں پھر شفاعت کا کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہوتا ہے، نیکی کا، نیکی بھی شفاعت کرے گی، پھر آپ کو کرائٹیریا پتہ لگتا ہے، پھر آپ اپنے وقت کو بہت کیئرفلی پاس آن کرتے ہیں، پھر آپ کی پریشانی کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے. لیکن ایز لانگ ایز آپ کا دل اللہ کے ساتھ جڑا رہے، وہ آپ کو بریدنگ اسپیس دیتا رہتا ہے، آپ چلتے رہتے ہیں. تو اس سب کو آپ اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں، بٹ ہاں مطلب ضرور، اور ان ڈیٹیل اگر آپ کو مزید کچھ آپ چاہیں گے کہ ہم اس کو مزید اور ڈسکس کریں، تو ہم ڈیفینیٹلی اس کو اگلی دفعہ جتنا مجھے کچھ یاد رہ گیا ان سب کو پڑھنے کے بعد، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. لیکن میں اس سب کو سامنے رکھ کے، میں ڈفرینٹ چیزوں کو سامنے رکھ کے، میں اپنے جو پیر و مرشد اور شیخ سے سیکھا ہوں، ایک دعا کرنے کی، یا اللہ مجھے سب میں سے تو چاہیے. یہ تمام نالج یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس ہے، انفارچونیٹلی دیکھیں کیا چل رہا ہے. یہ تمام نالج تمام مسالک کے پاس ہے. اور جو آج ہماری ڈسکشن ہوئی، مسلمان دو بھائیوں کی سٹوری ہے، دو بھائیوں کی لڑائی ہے، جو حابیل اور قابیل کی تھی. لگتا ہے ابھی بھی وہی لڑائی چل رہی ہے، بنو امیہ، بنو ہاشم، شیعہ سنی، گورا کالا، نیکی بدی. لگتا ہے یہی پوزیشن ہے، یا وہ پوزیشن ہے، یہ پوزیشن ہے، یہ دو پوزیشنز ہی ہیں. تو اس سارے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس بزنس سے ہاتھ جھاڑ کے، راضی برضا ہو کے، پہلے انسان اپنے دل کو اپنے رب کے حوالے کرے، اپنے اخلاق کی درستگی کرے، اپنا قبلہ کعبہ درست کرے، اور اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو مجبور کر دے کہ ہم صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں، تم ہمارے ٹریک پہ چلو. پھر لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے جڑیں. یعنی ایسے آہستہ آہستہ ہم اپنے ارد گرد میں، اپنے گھر سے سٹارٹ کر کے، بہن بھائیوں سے سٹارٹ کر کے، اپنے ایٹ لیسٹ معاشرے میں، اللہ تعالیٰ ہم سے پوری کائنات کی جنہوں کی ہدایت کا کام لیں. تو ایٹ لیسٹ میں اور آپ اپنا حصہ ڈال دیں. یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہمیں منزل، رستہ، سٹیجز بہت واضح ہوں، لیکن سٹیج وائز اس کو نہ دیکھیں، صرف اللہ کو دیکھیں. انسان کبھی یہ سوچتا ہے کہ وہ چھٹی پہ جا رہا ہوتا ہے، وہ صرف یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے گھر بنانا ہے. وہ یہ دیکھتا ہی نہیں کہ وہ دن میں کتنا مارکیٹنگ میں کتنی فٹیک ہوئی. وہ ماں نہیں سوچتی کہ یہ بچے نے مجھے کیا کہا، بہو، ساس، سسرال، یا جاب کر رہی ہے یا کر رہا ہے. وہ صرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے میں نے گھر بنانا ہے. مجھے اور آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں سوچنا موت، حشر، قبر. کیا آج میں اپنے دوست کی طرف جانے میں آن ٹریک ہوں؟ مجھے تو ہی چاہیے. اسی کو دیکھتے دیکھتے تمام سٹیجز کلیئر ہو جائیں گی. دھیان اس کی طرف ہوگا، تمام سٹیجز وہ خود کلیئر کروا دے گا. دھیان اس کی طرف ہو. ہاں، جس وقت نفس بہکنے لگے، دنیا کی اٹریکشن سامنے آئے، پھر یہ ڈیٹا کام کرتا ہے کہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب یہ بری چیز ہے. مطلب یہ کہنے کا مطلب، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ، جیسے ایک سٹوری ہے کہ جس میں یہ مولانا روم کی مثنوی میں ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ گانے گا کے اپنی زندگی گزارتا تھا. بوڑھا ہو گیا، اب گانا نہیں گا سکتا. جنت البقیع پہنچا مدینہ شریف میں، رونا شروع کر دیا درخت کے نیچے بیٹھ کے. درخت تھا یا کہیں بھی بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. یا اللہ، آواز کام نہیں کرتی، جب آواز کام کرتی تھی میں گانے گاتا تھا، لوگ پیسے دیتے تھے،
آواز کام نہیں کرتی، کھانا کھا نہیں سکتا، اب میں اس آواز سے صرف تجھے یاد کر سکتا، کیونکہ تو ظاہری آواز تو نہیں، تو دل کی آواز سنتا ہے، میری مدد فرما، مطلب اب کوئی مجھے پوچھتا ہی نہیں۔ چلو دل میں اللہ تھا تو اللہ کے پاس گیا، خودکشی نہیں کی، بہت سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، کچھ نہیں کیا، اس کے ساتھ بیٹھ کے گلا کیا، اپنے ہی رب کے پاس واپس آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سو رہے تھے، ان کو الہام ہوا کہ میرا ایک یار بلی بیٹھا ہے برزخ میں، ہاں سوری، استغفر اللہ، جنت البقیع میں، جاؤ اس کی مدد کرو، برزخ میں نہیں۔ وہ اٹھے خواب سے، مطلب اٹھے، اور وہ جب گئے تو وہاں پہ ایک بندہ بے ہوش پڑا تھا، اس کو اٹھایا، اسے کہا اٹھو اٹھو، جب اس نے دیکھا کہ عمر آگے ہیں تو وہ اٹھ کے پھر وہ بے ہوش دوبارہ ہو گیا، کہ اب تو لتر ہی پڑھنے پکے، کہ عمر جو ہیں وہ تو ان کو تو نہیں، وہ تو گانے، وہ تو سخت، مطلب شریعت میں سب سے سخت ترین ان کی جو اوپینین تھی۔ اچھا ایک بات میں آپ کو اور ایڈ آن کر دوں ابھی، جو کہ ایڈ آن ہے، رسول اللہ نے فرمایا حسن مجھ سے، میری حسن میرے جیسا ہے، اور حسین علی جیسا۔ دیر آر پرسنالٹیز اینڈ دیر آر ڈفرنس ان اوپینینس، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے۔ عمر فاروق سیمس لائک ہی از فرام دیٹ کیٹیگری، جو علی رضی اللہ عنہ کی، امام حسین کی رضی اللہ عنہ کی، ریجڈ، ویری اسٹرانگ، اور ابو بکر صدیق، عثمان غنی، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھوڑے سے نرم دل کے لوگ، لیکن اللہ کے معاملے میں نو کمپرومائز، مطلب ویسے کہہ رہا ہوں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عمر آتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، راستہ ہی بدل لیتا ہے، لیکن شیطان مطلب شر پھیلانے کے لیے نہیں، لیکن اس کو اللہ کے نبی کے آس پاس کبھی وہ آپ کو ملے گا حدیث میں کہ شیطان آیا تھا یا اصحاب کے آس پاس آیا تھا، لیکن اس کو پتا کہ میں عمر کے پاس گیا نے نو مارجن نے پڑھ لینے میری تو لا دیں گے، اندر سے ہی سو کلیئر، مطلب تو عمر رضی اللہ عنہ مطلب بتا رہا تھا کہ پرسنالٹیز کی ٹائپس، خیر عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس نے دیکھا وہ گانے گانے والے نے، پھر بھی ہوش ہو گیا، اس کو پھر اٹھایا، اس کا کہ یار فکر نہ کر، میں تجھے کچھ نہیں کہتا، چل کھانا، یہ اب تیری ضرورت پوری، یہ کھانا کھاؤ، یہ بیٹھو۔ جب اس نے یہ دیکھا وہ اور رونا شروع ہو گیا کہ میں نے ساری زندگی کیسے گزاری اور میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ماضی کو چھوڑ دے، ماضی کو چھوڑ دو، اب جو عنایت ہے اس عنایت کو سامنے رکھ کے جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اور باقی کا وقت اس کی یاد دہانی اور پیار اور محبت میں گزارو۔ تو اللہ کبھی بھی معاف فرمائے کہ مجھے اور آپ کو، میں ابھی تھوڑا سا ذہن سے باہر نکل گیا کہ یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی، اس کے پیچھے کانسیپٹ ہم کیا ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے، کہ مجھے اور آپ کو اس سارے، ہاں ایگزیکٹلی الحمدللہ، کہ مجھے اور آپ کو جو یہ تمام موت، حشر، قبر کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، انہی کو ہی دیکھ کے اگر میں روتا رہوں گا تو دیٹس آلسو تقویٰ، لیکن میں اللہ کی طرف دیکھ کے چلتا جاؤں اور کہتا جاؤں کہ یا اللہ مجھ سے غلط کام نہ ہو، ڈپریشن سے باہر نکلوں اور عمل پہ دھیان رکھوں، ڈپریشن سے باہر نکلوں، امی ماریں گی، امی ماریں گی، امی ماریں گی، کام پہ لگا رہوں، پڑھتا رہوں، بہتر کام کرتا رہوں، دیٹس another way out، جو کہ ہوپ والی اپروچ ہے۔ اور پہلی اپروچ اس قدر تقوی والی اپروچ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روتے تھے، لیکن پھر وہ ریورٹ بیک کیسے کر لیتے، تو دنیا کیوں نہیں چھوڑ دی، ڈپریشن میں آ کے سب کو طلاق کیوں نہیں دے دی، کمرے میں اپنے آپ کو بند کیوں نہیں کر لیا، نہیں نہیں نہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں شادی، میں بچے، میں کاروبار، میں اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھوں، جی میں تیری مرضی نے چاہ بھی لیا، اس کو دیکھ کے چلتے چلے جانا۔ عبادت یہ نہیں جو میں اور آپ کرتے ہیں، عبادت اس کی بات مان کے چلنا ہے۔ اینڈ ایک بات اور جو میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بہت دیر بعد سمجھا، ادب سے آگے حکم ہے، اور آدم کی عبادت ہے حکم کا اتباع کرنا، مرضی کی عبادت نہیں، مرضی کی نیکی نہیں، نفس قربان کرنا، اس کو مطیع کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پہ چلنا، پھر حکم کا اتباع کرنا۔ جیسے اللہ نے کہا کہ بیری کا درخت نہیں کھانا، اب آدم علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ بیری کا درخت کھا لیا۔ ادب کے آگے حکم، اور یہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہ کے بڑی مشکل سے سمجھا اس بات کو، کہ اب میرے پیر و مرشد
سو رہے ہیں یا آپ کے والد سو رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو کہہ کے سوئیں کہ مجھے اٹھا دینا، تو نہ ادب، حکم سپرسیڈس ادب. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھاؤ پیو، بیری کا درخت نہیں کھانا، سب کرو، شیطان دی گل نہیں مننی، وہی کام گھر میں کرو، لیکن کسی کا حق مار کے اگر کرو گے تو وہ حرام ہوگا. وہی ریلیشن ہے، لیکن مطلب اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اگر آپ نے حلال طریقے سے کھایا تو وہ صحیح ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا تو اب وہ گوشت ہے وہ حرام ہو گیا. سو جو عبادت ادب سے اوپر ہے حکم، تو میری اور آپ کی جو عبادت، میری اور آپ کی جو سوچیں ہیں، ان سے اوپر میرے رب کی مرضی ہے. اگر تو اسپیسیفکلی کوئی کام کہا جائے تو اللہ نہ کرے کہ کبھی وہ مس ہو. اور ابھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے مجھے پاؤ، اپنے آپ کی نفس کی اپنی پہچان لو، میری ذات تک پہنچو، نفس کو شریعت کے طریقے پہ رکھو، اپنے قلب کو ادب کے طریقے پہ چلا کے میرے سے کنیکٹ کرو. تو یہ ہے انسان کی عبادت. اب اس کی کیا مثال ہے کہ بی بی ہاجرہ کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، بچے کی حفاظت میں جو بھاگی، اللہ نے شعار اللہ بنا دیا. وہ کہتی نہیں نہیں ابراہیم آپ جائیں، میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں نے نہیں جانا. تو یہ مقام ملنا تھا ان کو. تو بس راضی بر رضا رہنا از دا بیسٹ وے، از دا بیسٹ فارم. وہ چاہتا ہے کہ میں بیوی بچے کروں تو الحمدللہ مجھے کرنے ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں ہسبینڈ وائف سسرال کروں تو مجھے کرنا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں ابھی پڑھوں تو مجھے پڑھنا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں اب امیر ہوں غریب ہوں میڈیا کروں تو مجھے کرنا ہے. اور اس میں دیکھنا ہے کہ میں میرا دھیان کہیں اور تو نہیں جا رہا. یہ ہر ایج، وقت، حالات اور واقعات کے اندر میرا مقصد وہی ہو، دل اس کی طرف بڑھتا رہے. تو اس کو ایسے سرکار اکثر فرماتے ہیں دل یار والے ہتھ کار والے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مطلب ہم سب کو اپنے رب اپنے حبیب کی معرفت، محبت اور زندگی کا مقصد جو ہے اس پہ اس کو پریزنٹ کرنا، اپنی مرضی چھوڑ کے میں اور آپ کو کر پائیں اور پوری کائنات کو میسج دے پائیں. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں بادشاہ بنوں تو ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں غلام بنوں تو ٹھیک ہے. دل سے میں غریب نہ ہوں، میں دل سے امیر نہ ہوں. میں دل سے امیر، دنیا آئے تو میں اپنے آپ کو امیر نہ سمجھوں، دنیا جائے تو غریب نہ سمجھوں. وہ میرے پاس ہو تو میں اپنے آپ کو امیر سمجھوں، اور وہ میرے پاس نہ ہو تو میں اپنے آپ کو غریب سمجھوں. میں ظاہریت سے نکل کے، جس کے اوپر یہ ابھی پوری ڈسکشن ہماری ہوئی ہے، یہ ملک کی لڑائی کے اوپر، اس سے نکل کے میں باطن میں اس کی ذات، اپنے دل کو اس کا عرش بناؤں کہ جب میں وہاں پہنچوں تو وہ دوسری طرف مجھے ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہو کہ آ جائے یار، مطلب یا یہ تو ہے نفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ پلٹ اپنے رب کی طرف راضی ہو کے، میں تیرے سے راضی تو مجھ سے راضی. اللہ کرے کہ جلد از جلد ہم اپنی ہوش اور حواس میں اس کو پائیں، اور استقامت اور عاجزی کے ساتھ. اگلی چیز ہے ادب اور عاجزی. ادب، اور ادب کیوں ہے، عاجزی بھی ادب ہے. ادب کیونکہ ادب از دا تھنگ دیٹ کیپس یو سیکیور ایکچولی. دا لاسٹ، یہ وہ قلعے کی دیواریں ہیں مضبوط جس کو ادب کہتے ہیں، جو کہ پھر آپ کو شہر کے مزاد کے شہر کے اندر لے آتی ہیں، جس کی ترغیب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول سے ملتی ہے. مطلب کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک مقام ایسا ہے جو کہ اللہ کے سب سے بیسٹ بندے کو ملے گا، وہ اللہ کا اپنا مقام ہے، مقام محمود، دا بیسٹ پریزڈ پوزیشن جو اللہ کی ہے ایکچولی. یا اللہ تعالیٰ مقام مرتبے سے بہت آگے ہیں، یہ بھی پھر ایک سوچ کی بات ہے، لیکن ایک بیسٹ پوزیشن ہے جس پہ اللہ تعالیٰ جس کو پریز کیا جائے فزیکل فارم میں، وہ اللہ اپنے ایک بندے کو دیں گے. صاحب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی ہوں گے اس میں، اور کون ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ میں ہی ہوں گا. یہ نہیں کہا ہاں ہاں مطلب ایسے کیسے ہو گیا میں یہ میں وہ نہیں. علمی تکبر ہو یا دنیاوی تکبر ہو، اللہ تعالیٰ سب سے ہم کو بچا کے رکھے، کیونکہ یہ اس کا فضل نہ ہو تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اور اللہ میں استقامت عطا فرمائے اور جو کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ مطلب بات پھر تھوڑی سی لمبی ہوئی، لیکن اس کے اندر کافی فلسفہ، ٹائم ڈومینز، سائنٹیفک کانسیپٹس، پورٹلز، قبر، حشر، عالم برزخ، ٹائم اینڈ اسپیس، 12 منتھ، سورج چاند ستارے، یہ سب کچھ تھی. آئیں گے تو پھر کچھ اس کا نقشہ کریٹ ہوگا. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ مطلب کچھ نہ کچھ اس سے چیز واضح انشاءاللہ ہوئی ہوگی.
اسٹل اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایک آدھا پورے اس مفروضے کے اندر کچھ کنفیوژن ہے تو بتائیں. جی جی الحمدللہ، ٹاپک تو کافی بڑا ہے اور کوشش بیسٹ کی ہے کہ اس کو کنکلیوڈ کر کے ایڈریس کیا جائے. تو الحمدللہ کانسیپٹ تو کلیئر ہوا ہے. اچھا ایک چیز اور تھی حسن بھائی، جی میری جو وائف ہیں وہ ذکر لینا چاہ رہی تھی، تو میں نے کہا میں آپ سے بات کر لوں، اگر ٹائم ہے تو پھر ابھی، نہیں تو پھر جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس ٹائم کر لیں گے. جی جی بسم اللہ بسم اللہ، ابھی ابھی انشاءاللہ کیوں نہیں. تو آپ وضو کر لیں، میں آپ کو ابھی مطلب انشاءاللہ ابھی جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا کیا طریقہ، اور ایک فارمل وے ہے اس میں آپ کو وہ ویسے ہی پاس آن کروں گا جیسے وہ میرے پاس آیا. تو آپ کوئکلی وضو کر لیں، اللہ آپ کے لیے مبارک کرے. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ.